خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، خوشبو رمضان میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور وقفے کے دوران ہمیں بہت ہی خوبصورت نعت خواہ نے جوائن کیا ہے، جن کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے، میاں طاہر محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ تو وقفے سے قبل ہم علامہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے کہ رمضان کے انعامات کے تقاضے کیا ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل میں اترنا تو بات ہی کیا ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو صحیح معنوں میں جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اس پہ عمل ہی نہیں کیا۔ جن لوگوں نے عمل کیا ہے پھر انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری دین دنیا اور آخرت کیسی تھی۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اللہ کرنے کا، عبادت اور ریاضت کرنے کا، رب کی بندگی کرنے کا بڑا شوق تھا۔ دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے، گھر میں کچھ بھی نہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ بیوی کہتی ہے، حبیب ہم اب روز سوکھی روٹیاں نہیں کھا سکتے، کوئی کام کرو، کما کے لاؤ اور وہ ہمیں کھلاؤ، جاؤ کوئی کام کرو۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو جب کوئی تانا دیتا ہے تو بات دل پہ لگتی ہے۔ مصلی اٹھایا، قرآن پاک لیا، جنگل میں چلے گئے، وہاں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ رات کو جب گھر آئے، بیوی کہتی ہے، حبیب مزدوری ملی تھی؟ ہاں مزدوری کی تھی، بہت اچھی کی تھی، پھر کچھ ملا؟ کہنے لگے میرا مالک بڑا کریم تھا، مجھے مانگتے ہوئے حیا آ گئی، سارے مانگ رہے تھے، میں نے نہیں مانگا، میں نے کہا خود ہی دے دے گا، میں واپس آ گیا۔ کہنے کہ چلو کوئی بات نہیں، کل پیسے مل جائیں گے، اکٹھے مل جائیں گے، ہمیں بھی کسی کام آ جائیں گے۔ دوسرے دن پھر جاتے ہیں، سارا دن قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں۔ رات کو جب واپس آتے ہیں، بیوی کہتی ہے، حبیب مزدوری لائے ہو؟ کہنے کہ نہیں، سب مانگ رہے تھے، مجھے شرم آ گئی، میں نے کہا چلو مالک خود ہی بھیج دے گا، میں نے کچھ نہیں مانگا۔ تو بیوی کہنے لگی، اچھا اب جب صبح جانا ہے نا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، پھر آگے والا کام شروع کرنا، ورنہ کسی اور کے پاس چلے جانا، کسی اور کے پاس جا کے کام کرنا۔ اب گئے تیسرے دن جا کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، جب رات ہوئی نا تو واپس آنے لگے، سوچنے لگے گھر جاؤں گا، بیوی کو کیا کہوں گا، 2 دن تو بہانہ میں نے لگا دیا، اب کیا کہوں گا۔ جب گھر کے قریب آئے، کہتے کوئی بات نہیں، ادھر باہر ہی بیٹھ جاتا ہوں، جب سو جائے گی دیوار پھلانگ کے چلا جاؤں گا، صبح جو بات کرنی ہوئی کر لے گی۔ اب تھوڑی دیر جب ہوئی تو گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، پریشان ہوئے، میرے گھر سے دھواں اس وقت؟ سوچنے لگے گاؤں والوں نے کچھ دے دیا ہوگا، پکا رہی ہوگی، چلو چلتا ہوں۔ جب دروازے پہ پہنچے تو کوئی گوشت بھنے ہوئے کی خوشبو آ رہی تھی، کچھ پک رہا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، اہلیہ نے دروازہ کھولا، بڑی خوش تھی، خوبصورت لباس پہنا ہوا، سوال انہوں نے کرنا تھا، تو وہ آگے سے کہتی، حبیب وہ تیرا مالک کنا کریم ہے، تو نے تو دیر کر دی نا، تو کام کر رہا تھا اس کا، اس نے بندے بھیجے، سامان لے کے آئے، ساتھ میرے کپڑے بھی لائے تھے، اور جو جو چاہیے تھا سب کچھ لے کے آئے۔ تو جب یہ سنا آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی، حبیب پریشان نہ ہو، اس نے ساتھ ایک پیغام بھی دیا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ حبیب سے کہنا محنت میں کمی وہ نہ آنے دے، رزق میں کمی ہم نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا اور اس انعام کے تقاضے ہیں، اور پھر اس کے اگر تقاضے جب پورے کر دیے جاتے ہیں تو اس کے پھر بھی بدلے میں انعام ہی دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ یہاں ہم موقوف کرتے ہوئے ثنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پڑھتے ہیں، کلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں ہمارے ایوان میں موجود بڑے اچھے اور خوبصورت ثناخواں میاں طاہر محمود صاحب۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا
تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا. میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے. میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پر ہی گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پر ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. سبحان اللہ. یہ تھے میاں طاہر محمود صاحب جو کہ پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب کا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. ہماری افطار ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان صاحبزادہ سید نوید حیدر شاہ صاحب کاظمی سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز سے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کریں. گلہائے عقیدت پیش کیجیے. بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں صاحبزادہ نوید حیدر کاظمی. شاہ بطحا تیرے مکھڑے دا نظارہ منگیا سکھ دے نینا تیرا دیدار دوبارہ منگیا شاہ بطحا تیرے سونا چاندی میں کسے زردہ طلبگار نہیں
سونا چاندی میں کسے زردہ طلبگار نہیں، بے سہارے تیرے کرماندہ سہارا منگیا شاہ بطحا تیرے، صدقہ حسنین دا جھولی میری بھر دو آقا، صدقہ حسنین، صدقہ حسنین دا جھولی میری بھر دو آقا، نازنینا تیرے تلوے دا اتارا منگیا شاہ بطحا تیرے، جبا دستار نہ محمود حکومت دی طلب، جبا دستار نہ محمود حکومت دی طلب، رب کولوں رب داہی محبوب پیارا منگیا شاہ بطحا تیرے، کر رہے تھے صاحبزادہ سید نوید حیدر شاہ صاحب کاظمی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی 5 رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سحر کی ٹرانسمیشن میں۔ میں اپنے معظم اور مقتدر مہمان علامہ حافظ ارشاد مدنی صاحب، صاحبزادہ سید نوید حیدر شاہ صاحب کاظمی اور میاں طاہر محمود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنی موجودگی سے اور اپنی آمد سے، تشریف آوری سے ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشی۔ اب اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان یاسر علی اور معاون میزبان ایمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔